ڈاکٹر شفیق چشتی صاحب، ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بتاؤں. ڈاکٹر صاحب کے جو پروگرامز ہوتے ہیں ہفتے میں 1 یا 2 پروگرام لازمی ہوتے ہیں. اب میں بہت زیادہ ڈاکٹر صاحب سے میں شرمندہ بھی ہوں کہ مطلب جو جیسے ڈاکٹر صاحب کے پروگرام ہوتے ہیں اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ہمیں یاد بھی نہیں رہتے. یعنی مہینے میں اکثر یہ اتنے پروگرام کرتے ہیں. ماشاءاللہ ان کا جو اسٹیمنا ہے، اللہ پاک ان کو نظر بد سے بچائے. جس طریقے سے وائس آف ہیلتھ یعنی ہیلتھ کے حوالے سے جو اقدامات کر رہے ہیں، نہ صرف ہومیوپیتھی کے لیے بلکہ آلٹرنیٹو میڈیسن کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. ڈاکٹر محمد شفیق چشتی وائس آف ہیلتھ کے فاؤنڈر کی حیثیت سے آپ سے مخاطب. یہ جو پروگرام اس وقت یہاں پر آرگنائز ہوا ہے، یہ لمحوں میں نہیں مہینوں میں ہوا ہے، اور ان مہینوں میں جو سب سے زیادہ ایفرٹس کرنے والی شخصیت ہیں وہ ڈاکٹر عمر زمان ہیں، جنہوں نے انتھک محنت کی. اور اس انتھک محنت کا ہی یہ رزلٹ ہے کہ یہ پروگرام یہاں پر شہر سے اس قدر دور دراز علاقے میں بھی بالکل اسموتھلی منظم طریقے سے آرگنائز ہو رہا ہے. تو میں بھی یہ چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کے لیے کلیپنگ. اب تک کلیپنگ کا کانسیپٹ جو دیا گیا وہ یہ دیا گیا کہ کلیپنگ سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے، لیکن ہم ہیں ہیلتھ والے، ہمیں یہ پتا ہے کہ آلٹرنیٹو میڈیسن میں پام کے اوپر 32 پریشر پوائنٹس ہیں. اگر آپ کلیپنگ کرتے ہیں تو یہ 32 پوائنٹس جو ہیں اسٹیمولیٹ ہو جاتے ہیں. اگر یہ اسٹیمولیٹ ہو جائیں تو آپ کی باڈی وارم اپ ہو جاتی ہے. اور یہ آپ پریکٹیکل کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی آپ کلیپنگ کریں گے تو دوسرے کے لیے حوصلہ افزائی تو ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے بھی آپ کو ایک طاقت ملنی ہے، لیکن خود ان پریشر پوائنٹ کے آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے، وائبریشن کی وجہ سے آپ کو ایک ایکسٹرا آرڈنری جو ہے وہ انرجی جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے. میں معزز مہمانان گرامی یقیناً بہت دور سے KPK سے تشریف لائے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ڈاکٹرز کی ایک بڑی تعداد یہاں موجود ہے، ان کا آنا بھی بہت سر آنکھوں پر، بہت شکریہ. اور یقیناً وائس آف ہیلتھ جو ہے وہ قائد ہومیوپیتھی کی ٹیم کا ایک حصہ ہے، اور نو ڈاؤٹ کہ قائد لمحہ بلمحہ ہمیں گائیڈ کرتے رہتے ہیں. تو قائد ہومیوپیتھی ڈاکٹر شجاع سعید صاحب کے لیے بھرپور کلیپنگ. صحت کے دستیابی کے لیے ہیلتھ پرووائیڈرز جو ہیں وہ پاکستان میں ریکونائز تو 3 ہیں، لیکن دنیا میں چلے جائیے، اس دنیا میں بھی کیا یہی تینوں ریکونائز ہیں؟ دنیا میں چائنا کا نام لیتے ہی آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ ایکوپنچر ان کی بنیادی صحت کا طریقہ ہے، وہ ایکوپنچر کو اہمیت دیتے ہیں. تو چائنا میں ایکوپنچر طریقہ علاج سے علاج کو فوقیت دی جاتی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ امریکہ کی بات آ رہی تھی تو امریکہ میں چلے جائیں تو ریکی بہت پسند کی جاتی ہے، ریکی ہیلنگ دی جاتی ہے، انرجی ہیلنگ دی جاتی ہے، اور بہت پسند کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم ریلیجیس کنٹری میں چلے جائیں تو ہجامہ کو بڑی فوقیت ہے، ہجامہ کو بہت ہی زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے، سنت طریقہ علاج ہے. اور یہ ہجامہ ہو گیا، ایکوپنچر ہو گیا، ایکوپریشر ہو گیا، ریکی ہیلنگ ہو گیا، میگنیٹو تھراپی ہو گیا، یا اس ٹائپ کی جتنی اور تھراپیز ہیں، یہ ساری کی ساری آلٹرنیٹو میں ہی آتی ہیں. اور دنیا ایک دفعہ پھر نیچروپیتھی کی طرف آ رہی ہے. دنیا یہ چاہتی ہے کہ ہم دوبارہ سے نیچر کی طرف آئیں، تو نیچروپیتھی آلٹرنیٹو ہے. اچھا، جو لوگ پاکستان میں ہیلتھ پرووائیڈرز پہ ایک گروپ کا ذرا زیادہ قبضہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے پاس تو پین کلر ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے پاس تو جو ہے امیون بوسٹنگ ریمیڈیز یا میڈیسن موجود ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو سیڈیٹیو میڈیسن ہوتی ہیں.
یعنی کہ انہوں نے بیماریوں کے نام کے اوپر میڈیسن کا گروپ سلیکٹ کر دیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا صرف پین کلر ہونی کیا ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے. اگر ہم ہومیوپیتھک کی طرف آتے ہیں، آلٹرنیٹو میں ہومیوپیتھک بھی شامل ہے. تو اگر ہم ہومیوپیتھک کی طرف آتے ہیں تو آرنیکا، ریسٹاکس، برائیونیا، نیفیلیم، یہ وہ ہیں جو ہماری پین کلر ہیں. اگر ہجامہ کی طرف چلے جاتے ہیں تو کاہول ایک پوائنٹ ہے، یہ ان کا پین کلر ہے. اگر ہم ایکوپنچر میں چلے جاتے ہیں تو LI4 LI11 یہ پوائنٹ جو ہے پین کلر پوائنٹ ہے. اسی طریقے سے اگر ایکوپریشر پہ چلے جاتے ہیں تو جسٹ ہوکو پوائنٹ لگایا جاتا ہے، پین فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ میں نے ایک ایگزامپل دی ہے جو انہوں نے پین کلر کہا، ان میں سے ایک ایگزامپل دی ہے کہ آلٹرنیٹو میں یہ سب موجود ہے. طب میں چلے جائیں، طب بھی آلٹرنیٹو میں آتا ہے. طب والے کہتے ہیں کہ ادرک، جنجر لے لیں، پین کلر ہے. اجوائن، تھائم لے لیں، پین کلر ہے. تو بھائی پین کلر سب کیا ہیں؟ آپ نے نام رکھ لیے، ہم نے ابھی نام نہیں رکھے، لیکن ٹریٹمنٹ سیم ہو رہا ہے. جو کام آپ نام رکھ کر رہے ہیں، آلٹرنیٹو وہ سارے کام نام رکھے بغیر کر رہی ہے. ریسرچ آپ بھی کر رہے ہیں، ریسرچ یہاں بھی ہو رہی ہے. میڈیسن آپ چوز کرتے ہیں، میڈیسن یہاں بھی چوز ہو رہی ہے، چینجز آ رہی ہیں. تو ہر وے آف ٹریٹمنٹ میں ہر مسئلے کا سولوشن موجود ہے. اب آلٹرنیٹو کی اہمیت کیا ہے؟ آلٹرنیٹو کی اہمیت یہ ہے کہ اگر ہم طب میں جاتے ہیں تو طب والے صرف جڑی بوٹی ہرب لے لیتے ہیں. اگر ایلوپیتھک میں جاتے ہیں تو وہ اس کا مین انگریڈینٹ نکالتے ہیں اور وہ ٹریٹمنٹ کے لیے یوز کر لیتے ہیں، اور ہومیوپیتھک والے پوٹینسی یوز کرتے ہیں. لیکن نیچر نے ایک چیز جو کروڈ ہرب بنائی ہے، جب تک ہم اس پوری ہرب کو استعمال کر رہے تھے تو ڈیزیز بہت محدود تھی، تھوڑی سی ڈیزیز تھی. جب سے ہم نے ان میں سے مین ایکسٹریکٹ نکال کر ٹریٹمنٹ شروع کیا، ڈیزیز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اور سچ تو یہ ہے کہ ڈیزیز کی تعداد بڑھا کر کسی اور ڈپارٹمنٹ نے اپنی انڈسٹری کھول لی ہے. تو نیچروپیتھی یا آلٹرنیٹو ٹریٹمنٹ وہ واحد ٹریٹمنٹ ہے جو سیپریشن نہیں کرتا، وقتی افاقہ نہیں کرتا، بلکہ کیور کرتا ہے. آپ کسی ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں آپ کے پاس دنیا کی کوئی دوا موجود نہیں ہے، آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہیں، ہومیوپیتھک ہے، ایلوپیتھک ہے یا طبیب ہے، آپ کے پاس کوئی دوا ہی موجود نہیں ہے، لیکن پیشنٹ آپ کے پاس آ گیا ہے، یا آپ کے ساتھ کوئی واقعہ ہو رہا ہے، یا آپ کے پڑوس میں کوئی واقعہ ہو رہا ہے، آپ سفر میں ہیں، تو وہاں آپ کے پاس کیا راستہ رہ جاتا ہے؟ آلٹرنیٹو راستہ رہ جاتا ہے. وہاں اگر آپ پریشر تھراپی سے واقف ہیں تو آپ اس پیشنٹ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. لہذا میں اپنے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے بھی کہوں گا کہ نو ڈاؤٹ ہومیوپیتھک میں ہر طرح کا علاج بالکل موجود ہے، لیکن ایک ایسی جگہ بھی جانا ہو جاتا ہے کہ جہاں ہمارے پاس میڈیسن کی فیسلٹی نہیں ہے، یا گاؤں سے آپ کے پیشنٹ نے کال کی کہ مجھے اس وقت یہ ہو رہا ہے اور میں شہر نہیں جا سکتا اور دوا لینے کے لیے مجھے شہر جانا پڑے گا. تو پھر آپ کے پاس کیا راستہ ہے؟ آپ کے پاس راستہ ہے کہ آپ اسے آلٹرنیٹو سسٹم میں سے کچھ چیز ٹریٹمنٹ کے لیے بتا دیں اور اسے ریزلٹ آ جائیں گے. مثال کے طور پر ایک پیشنٹ جو ہے رات کے وقت آپ کو کال کر رہا ہے کہ جی مجھے تو بی پی چیک کیا جی، بی پی بہت ڈاؤن ہو گیا ہے، پیشنٹ جانے والا ہے، اب کیا کریں؟ ہمارے پاس اس وقت شہر جانے کی فیسلٹی بھی نہیں ہے. تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں اگر گھر میں کیمفر موجود ہے تو بھائی کیمفر تھوڑا سا سنگھا دو، بعد میں بھی تو لگاؤ گے، ابھی لگا دو بچ جائے گا. تو کیمفر جیسے ہی سنگھائیں گے آلٹرنیٹو سے، ویسے ہی اس کا بلڈ پریشر دوبارہ سے نارمل ہونا شروع ہو جائے گا. اگر وہ کہتے ہیں نہیں صاحب میرے پاس تو کیمفر نہیں ہے، ہمارے پاس کافور کی ٹکیا اس وقت موجود نہیں ہے، تو آپ اسے پریشر پوائنٹ بتا دیتے ہیں، P6 دے دیتے ہیں کہ آپ کے اس کلائی کے اوپر جو ہے ایک پوائنٹ ہے کہ اس پہ صرف پمپنگ کر دو، اور پمپنگ بھی زیادہ نہیں، 1 منٹ کی کر دو، اور 1 منٹ کے بعد آپ کہیں کہ میں کال پہ ہوں مجھے بتاؤ پیشنٹ کا حال کیا ہے، تو وہ کہے گا پیشنٹ نے آنکھیں کھولنا شروع کر دی. تو یہ وہ ضرورت ہے
کہ جس کی بنیاد پر علم کسی کی میراث نہیں ہے. علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے, یعنی بہت دور جانا پڑے. اقرا باسم ربک الذی خلق, اقرا پڑھو, تعلیم حاصل کرو. تو یہ جو تعلیم کا آپ کے لیے کہا جا رہا ہے وہ تعلیم کہ جس سے انسانیت کی خدمت ہو سکتی ہے, اور اسپیشلی طب کی خدمت یا طب کے لحاظ سے کسی انسانیت کی خدمت ہے, یہ بہت بڑی خدمت ہے. تو اس لحاظ سے آپ کو جو فیسلٹی ملتی آپ اسے اویل کریں. آلٹرنیٹو سسٹم آف میڈیسن کا جو بھی میتھڈ آپ کو حاصل ہو سکتا ہے ضرور حاصل کریں اور آلٹرنیٹو سیکھیں. یہ کام آنے والی چیز ہے. اور وقت آگے بڑھ رہا ہے, آگے وقت نیچروپیتھ کا ہی ہے, آگے وقت آلٹرنیٹو کا ہے. دنیا ادھر سے تنگ ہو رہی ہے. جب دنیا ادھر سے تنگ ہو رہی ہے تو کہیں تو جائے گی, تو دوسری اسپیس آلٹرنیٹو ہے. آلٹرنیٹو میں خرچہ بھی منیمائز ہے. تو آپ آلٹرنیٹو کی طرف آئیے, آلٹرنیٹو کے ذریعے بھی لوگوں کی خدمت کیجیے. تو جو کام آپ صرف میڈیسن سے لے رہے ہیں, جب آپ اس کے ساتھ آلٹرنیٹو کی سپورٹ لگائیں گے تو ایکسٹرا آرڈنری ریزلٹ ہو جائیں گے. تو آپ کا بہت شکریہ جی. نوازش. بہت شکریہ ڈاکٹر شفیق چشتی صاحب. ماشاءاللہ سے جس طریقے سے انہوں نے ہمیں بریف کیا, میں چاہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں, ڈاکٹر شفیق چشتی صاحب آن لائن کلاسز کا بھی انشاءاللہ ان سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں یہ اپنی آن لائن کلاسز کی خدمات بھی دیں, فزیکل بھی اور آن لائن بھی. آن لائن اصل میں ہمارے کچھ ڈاکٹرز ایسے بھی ہیں جو پنجاب سے ہے یا بلوچستان سے ہے, تو وہ ہمیں جوائن نہیں کر سکتے. سو میں چاہوں گا کہ فزیکل جو کلاسز ہو وہ ریکارڈڈ ہو اور پھر وہ ان کو ہم فارورڈ کریں جیسے ڈاکٹر صاحب کرتے ہیں.